السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم سائنس کا 7واں باب موسم، آب و ہوا اور جانوروں کا آب و ہوا سے توافق، ویدر، کلائمیٹ اینڈ ایڈاپٹیشنز آف اینیملز ٹو کلائمیٹ، تو اس سبق کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا یعنی پارٹ 1 میں ہم نے موسم اور آب و ہوا سے متعلق معلومات کو حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ پارٹ 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانوروں کا آب و ہوا سے توافق، اس سے متعلق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو عنوان ہے آب و ہوا اور توافق۔ تمام جاندار عضویوں پر آب و ہوا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جانور جن حالات میں رہتے ہیں ان کے مطابق وہ خود کو زندہ رہنے کے لیے ڈھال لیتے ہیں، یعنی جاندار، تمام جانداروں پر، اس میں انسان بھی شامل ہے، آب و ہوا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یا جانور رہتے ہیں تو وہ اس ماحول کے مطابق زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ میں ایڈجسٹمنٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ گرم اور سرد آب و ہوا میں رہنے والے جانوروں میں خود کو بہت زیادہ گرمی اور سردی سے بچانے کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں، یعنی جو جانور گرم علاقوں میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی کو بچانے کے اندر ان کی صلاحیت رہتی ہے، اور اسی طرح سے جو جانور بہت زیادہ سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ، آب و ہوا کے حوالے سے جانوروں کے توافق کی مثال کے طور پر ہم قطبی علاقوں میں رہنے والے جانور اور گرم سیر خطوں کے بارانی جنگلات میں رہنے والے جانور کی مثالوں کو دیکھیں گے۔ تو جانوروں کے توافق، ہم دو علاقوں کا یہاں پر مطالعہ کریں گے، ایک قطبی علاقوں میں رہنے والے جانور کس طرح سے آب و ہوا سے توافق کرتے ہیں، اور دوسرے گرم سیر خطوں کے جو بارانی جنگلات ہیں وہاں کے جانور کس طرح سے وہاں کے ماحول سے توافق کو پیدا کرتے ہیں۔ چلیے تو اس سبق میں ہم ان دو علاقوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اب سب سے پہلے قطبی علاقے، جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ قطبی علاقے شمالی قطب اور جنوبی قطب کے نزدیک واقع ہیں۔ کینیڈا، آئس لینڈ، الاسکا، USA اور روس کا سائبیریا کا خطہ وغیرہ قطبی خطے میں واقع ہیں، یعنی قطبی علاقے جو دو قطب ہیں، شمالی قطب اور جنوبی قطب میں کے نزدیک ہے، یہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قطبی علاقے میں آنے والے ممالک کون سے ہیں؟ کینیڈا ہے، آئس لینڈ، الاسکا جو USA میں آتا ہے، اور اسی طرح سے روس کا سائبیریا خطہ، یہ قطبی علاقے میں آنے والے ممالک ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو قطب ہیں جسے قطبین بھی کہا جاتا ہے۔ قطبین یعنی دو قطب، ایک شمالی قطب ہے اور ایک جنوبی قطب، نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ تو یہاں پر آنے والے جو علاقے ہیں ان کو ہم قطبی علاقے کہتے ہیں۔ تو قطبی علاقے میں پائے جانے والے ممالک یہ ہیں۔ اب ہم نیکسٹ جو گرم سیر بارانی جنگلات کے علاقے دیکھیں گے تو ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، برازیل، ریپبلک آف کانگو، کینیا، یوگانڈا اور نائجیریا وہ ملک ہیں جہاں گرم سیر بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو گرم سیر بارانی جنگلات پائے جانے والے ممالک کے یہ نام ہیں۔ نیکسٹ، قطبی خطے، پولار ریجنز ان کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو قطبی خطوں کی آب و ہوا انتہائی شدید ہوتی ہے، یعنی یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پائی جاتی ہے، شدید مطلب یہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے قطبی خطوں میں۔
یہ خطے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور سال کے زیادہ تر حصے میں شدید سردی ہوتی ہے۔ یہ جو قطبی خطے ہیں یہ پوری طرح سے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور یہاں پر سال کا زیادہ تر حصہ یہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قطبی خطے ہیں، پولار ریجنز ہیں، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ قطبین پر سال کے 6 مہینوں میں سورج غروب نہیں ہوتا، جبکہ بقیہ 6 مہینوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تو قطبین میں 6 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی 6 مہینے دن ہی ہوتا ہے، جبکہ بقیہ 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا، مطلب 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ 6 مہینے پوری طرح سے دن ہوتا ہے اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ سردی میں درجہ حرارت -37 ڈگری سیلسیس نفی 37 ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے جانور ان سخت حالات سے توافق کر لیتے ہیں۔ تو سردی کے دنوں میں یہاں پر جو درجہ حرارت ہے نفی 37 ڈگری سیلسیس، صفر سے 37 ڈگری سیلسیس نیچے چلا جاتا ہے۔ 0 ڈگری پر ہی برف بنتا ہے، تو صفر سے نفی 37 نیچے 37 ڈگری نیچے جانا مطلب یہاں پر بہت سخت حالات ہوتے ہیں، بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں جانور وہاں رہنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں۔ تو درجہ حرارت جو علاقے ہیں یہ قطبی علاقے ہیں، تو وہاں پر درجہ حرارت صفر یہاں پر صفر سے نیچے 37 ڈگری سیلسیس یعنی بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے۔ تو ایسی سخت حالات میں وہاں پر زندہ رہنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ جانور کس طرح سے ان سخت حالات میں توافق کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم قطبی علاقوں کے 2 جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے، ایک قطبی ریچھ ہے اور دوسرا پینگوئن۔ سب سے پہلے قطبی ریچھ جسے پولار بیئر کہتے ہیں۔ قطبی ریچھ کی سفید فر ہوتی ہے، اس لیے وہ برف کے پس منظر میں آسانی سے نظر نہیں آتے۔ اس کی جو فر ہے یعنی اس کی جو جلد ہے پوری طرح سے اس کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ برف میں آسانی سے نظر نہیں آتے۔ یہ انہیں ان کے حملہ آوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ برف میں سفید ان کا پوری جو فر ہے، پوری جو جلد ہے یہ پوری طرح سے سفید ہے، برف میں یہ بالکل نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ حملہ آوروں سے محفوظ رہتے ہیں، حملہ آوروں کے خطرے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ شکار کرنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ جو فر ہے شکار ایک تو حملہ آور سے ان کو حفاظت کرتی ہے اور اسی طرح سے ان کو شکار کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے اندر فر کی 2 موٹی پرتیں ہوتی ہیں۔ تو شدید سردی سے بچنے کے لیے ان کے اندر فر کی 2 موٹی پرتیں ہوتی ہیں، 2 لیئر ہوتی ہیں۔ ان کے جلد کے اندر چربی کی موٹی پرت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جلد کے نچلی سطح میں چربی کی موٹی پرت ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ اتنی اچھی طرح موصل ہیں کہ انہیں زیادہ گرم ہونے سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ حرکت کرنا پڑتا ہے اور اکثر آرام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں ان کو سردی سے بچاتی ہیں۔ اگر یہ زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور زیادہ تیز چلتے ہیں تو اپنے آپ کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے انہیں اکثر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آرام کرنا پڑتا ہے۔ ایک گرم دن میں جسمانی مشقتوں کے بعد ٹھنڈک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے قطبی ریچھ تیرنے جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا تیراک ہوتا ہے۔ تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جب جسم کو ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تیرنے چلا جاتا ہے، یہ ایک اچھا تیراک بھی ہوتا ہے۔ اس کے پنجے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں جو تیرنے اور برف میں چہل قدمی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پنجے ہیں وہ بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو اس کو تیرنے اور برف میں چلنے میں مدد کرتے ہیں۔
جب وہ پانی کے اندر تیرتا ہے تو اپنے نتنوں کو بند کر لیتا ہے اور طویل وقفے تک پانی میں رہ سکتا ہے. ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں وہ ان کو بند کر لیتا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ ناک میں نہ چلا جائے، اور سانس کو بہت دیر تک روکے رہ سکتا ہے پانی کے اندر، اور جب اوپر آتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے. تو بہت نتنوں کو بند کر کے پانی کے اندر طویل عرصے تک وہ رہ سکتا ہے. اس کے اندر سونگھنے کی قوت بہت شدید ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنی غذا کے لیے شکار کو پکڑ لیتا ہے. تو سونگھنے کی جو صلاحیت ہے بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی مدد سے وہ شکار تک آسانی سے پہنچ پاتے ہیں. نیکسٹ، قطبی ریچھ کی توافق فلو چارٹ. چلیے قطبی ریچھ کی جو توافق ہے اس کو ایک فلو چارٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سفید برف کے پس منظر میں آسانی سے نظر نہیں آتے، یعنی ان کی جو سفید فر ہوتی ہے، برف کا جو سفید پس منظر ہوتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں یہ آسانی سے نظر نہیں آتے. تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ اس کے شکاری اور غارت گر آسانی سے اسے نہیں دیکھ پاتے، یعنی اس کے جو شکاری ہیں اس کو آسانی سے نہیں دیکھ پاتے. تو ایک تو اس کا سفید فر اس کو شکاری سے بچاتا ہے اور اس کو شکار کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. نیکسٹ، اس کے اندر اس کی جو دوسری توافق ہے، اس کے اندر سونگھنے کی زبردست قوت ہوتی ہے. سونگھنے کی جو بہت زبردست اس کے اندر صلاحیت، اس کے اندر قوت ہوتی ہے. تو اس سے کیا چیز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھالو کو اپنے شکار کو ڈھونڈنے اور اسے پکڑنے میں مدد کرتی ہے. تو سونگھنے کی صلاحیت اس کو شکار کو ڈھونڈنے اور اس کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے. اب نیکسٹ، تیسری جو چیز ہے، اس کے پنجے لمبے، مڑے ہوئے اور دھار دار ہوتے ہیں. یہ برف پر چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے جو پنجے ہیں وہ بہت ہی لمبے، مڑے ہوئے اور دھار دار ہوتے ہیں. یہ اس کو برف پر چلنے میں مدد کرتے ہیں. اگلی جو چیز ہے یہاں پر، اس کی جلد کے نیچے چربی کی ایک پرت ہوتی ہے. تو یہ چربی کی پرت اس کو کس میں مدد کرتی ہے؟ چربی اس کے جسم کو ٹھنڈ سے بچاتی ہے اور اس کو گرم رکھتی ہے. تو چربی کی پرت اس کے جسم کو ٹھنڈ سے بچاتی ہے اور اس کے جسم کو کیا رکھتی ہے؟ گرم رکھتی ہے. جو لاسٹ چیز ہے یہاں پر، ان کے فر کی دو موٹی پرتیں ہوتی ہیں. ان کے فر کی دو موٹی پرتیں ہوتی ہیں، یہ سردی کے موسم میں اسے گرم رکھتی ہیں. تو فر کی دو موٹی پرتیں سردی میں ان کو گرم رکھتی ہیں. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں جو سفید فر ہے اور اسی طرح سے سونگھنے کی صلاحیت ہے، اس کے جو لمبے اور چوڑے پنجے ہیں، چربی کی موٹی پرت ہے اور فر کی دو موٹی پرتیں، یہ تمام جو خصوصیات ہیں اس کو سخت حالات میں زندہ رہنے میں مدد کرتے ہیں. اب نیکسٹ، پینگوئن، جو دوسرا جانور قطبی علاقوں میں پایا جاتا ہے، سب سے اہم جانور تو پینگوئن ہے. اس کی جلد بھی بہت سفید ہوتی ہے، جس سے بخوبی سفید پس منظر میں ضم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی، اس کا جسم بھی سفید ہوتا ہے، جو برف کا جو سفید پس منظر ہوتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں یہ ضم ہو جاتا ہے، یعنی یہ آسانی سے نظر نہیں آتا. اس کی جلد موٹی ہوتی ہے اور سردی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے. تو ایک تو اس کی جلد موٹی ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے جو ان کو سردی سے بچاتی ہے. نیکسٹ، یہ خود کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھتے ہیں. تو ایک دوسرے سے وہ گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے چپک کر کے بیٹھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی ہال میں لوگوں کی بھیڑ میں موجود ہیں تو ہم بھی گرمی کو محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح سے پینگوئن بھی ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھتے ہیں تاکہ خود کو گرم رکھ سکیں. نیکسٹ، قطبی ریچھ کی طرح پینگوئن بھی اچھے تیراک ہوتے ہیں. تو جس طرح سے قطبی ریچھ بہت اچھی طرح سے تیرتا ہے، تیراکی میں ماہر ہوتا ہے، پینگوئن بھی اچھے تیراک ہوتے ہیں. ان کا جسم آب رخی اسٹریم لائنڈ ہوتا ہے اور پیروں میں ایک جھلی ہوتی ہے جو انہیں اچھا تیراک
بناتی ہے. تو ان کے جو پیروں میں جھلی ہوتی ہے جو ان کو تیرنے میں مدد کرتی ہے، اور ایک ان کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ سٹریم لائن ہے، آب رخی ہے، جو پانی کو کاٹتے ہوئے آسانی سے آگے بڑھنے میں ان کی مدد کرتا ہے. اب نیکسٹ جو ہے قطبی علاقوں میں رہنے والے دیگر جانور. تو اب تک ہم نے قطبی علاقوں میں رہنے والے جو 2 جانور جو قطبی ریچھ ہے اور پینگوئن سے متعلق پڑھا کہ کس طرح سے وہ ویسے شدید حالات میں رہنے کے لیے خود سے کس طرح سے توافق کرتے ہیں. تو اب ہم جو دیگر جانور ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے. تو قطبی علاقوں میں جو دیگر جانور پائے جاتے ہیں ان میں مچھلیاں ہیں، کستوری ہرن ہے، اسی طرح سے رینڈیئرز ہیں اور لومڑی ہے. اس کے علاوہ سیل، ویل پرندے اور کئی طرح کے پرندے بھی قطبی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ مچھلیاں لمبے وقت تک ٹھنڈے پانی میں رہ سکتی ہیں. پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے گرمی چاہیے. تو جو مچھلیاں ہیں وہ تو لمبے وقفے تک کیا ہے ٹھنڈے پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں، مگر پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ گرمی چاہیے. جب سردی آتی ہے تو وہ گرم علاقوں کو کوچ کر جاتے ہیں اور سردی ختم ہونے پر واپس آ جاتے ہیں. تو قطبی علاقوں میں رہنے والے جو پرندے ہیں جب وہاں پر شدید سردی ہوتی ہے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو وہ گرم علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، اور جب وہاں پر سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو واپس وہ اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں. ہندوستان ایسے بہت سے پرندوں کی منزل ہے. تو ایسے کئی پرندے ہیں جو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں. تو اس میں ہندوستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ٹھنڈے علاقوں سے سرد علاقوں سے پرندے آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے پرندے ہیں. سرد علاقوں میں رہنے والے پرندے، وہاں سردی کا موسم تھا اس لیے یہ گرم علاقوں میں آتے ہیں. یہ 2 سے 3 مہینے رہتے ہیں، اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہاں پر سردی کا موسم ہوتا ہے. جب وہاں سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو یہ دوبارہ واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو سائبیرین کرین، سائبیریا سے راجستھان میں بھرت پور اور ہریانہ میں سلطان پور اور کچھ شمال مشرق کے مرطوب علاقوں اور کچھ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آتے ہیں. جو پرندے ہندوستان کو زیادہ آتے ہیں وہ کون سے؟ سائبیرین کرین. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائبیرین کرین ہے، یہ سائبیریا سے ہندوستان آتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے. اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے وہ ہندوستان میں کہاں پر آتے ہیں؟ راجستھان، ہریانہ اور اس کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں آتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کچھ مہاجر پرندے اپنی پناہ گاہوں میں شدید آب و ہوا کے اثرات سے بچنے کے لیے 15,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں. 15,000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. عام طور پر وہ بہت اونچا اڑتے ہیں جہاں ہوا کا بہاؤ ان کی معاونت کرتا ہے. یعنی یہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے بہت اونچائی پر اڑان کرتے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے ہوا کا بہاؤ ان کی اڑنے میں مدد کرتا ہے، اور ٹھنڈے حالات ان کے اڑان عضلات سے پیدا ہونے والی گرمی کو بکھیرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بات ابھی تک راز بنی ہوئی ہے کہ مہاجر پرندے سال در سال ایک ہی مقام پر کس طرح آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان پرندوں میں سمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی یہ برابر یہ جو پرندے ہیں، یعنی یہ جو پرندے سائبیریا سے سیدھا ہندوستان کے جو مخصوص مقامات ہیں، راجستھان ہے، ہریانہ ہے اور دیگر جو مقامات ہیں، برابر اسی مقام پر کس طرح سے پہنچتے ہیں یہ راز کی بات ہے. ان کو راستہ کون بتاتا ہے، یہ راستے کی کس طرح سے نشاندہی کرتے ہیں، یہ ابھی تک راز بنا ہوا ہے. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کس سمت میں اڑنا ہے، کس ڈائریکشن میں اڑنا ہے. کچھ پرندے شاید زمینی نشانات کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ پرندے زمینی نشانات کی مدد سے کہیں
راستہ معلوم کرتے ہیں۔ بہت سے پرندے دن میں سورج سے اور رات میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت سارے پرندے دن میں سورج کے جو طلوع اور غروب ہونے کی سمت ہے، اور اس کے علاوہ رات میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ثبوت ہیں کہ پرندے سمت کا پتہ لگانے کے لیے زمین کے مقناطیسی خطوں کا استعمال کرتے ہیں، اور نہ صرف پرندے بلکہ دودھ پلانے والے جانور، مختلف قسم کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے بھی موسم کے اعتبار سے زیادہ مہمان نواز آب و ہوا کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ تو صرف پرندے ہی سردی سے بچنے کے لیے ہجرت نہیں کرتے، ان کے علاوہ کچھ دودھ پلانے والے جو جانور ہیں، مختلف قسم کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے بھی کیا ہیں، موزوں آب و ہوا کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے قطبی خطوں سے متعلق پڑھا۔ اب ہم گرم سیر بارانی جنگلات، تو گرم سیر بارانی جنگلات میں جانور کس طرح سے توافق حاصل کرتے ہیں اس کے متعلق اب ہم پڑھیں گے۔ تو گرم سیر خطہ عام طور سے گرم آب و ہوا والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا محل وقوع خط استوا کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو یہ گرم سیر جو خطہ ہوتا ہے یہ خط استوا کے آس پاس ہوتا ہے۔ خط استوا وہ فرضی خط ہے جو کرۂ ارض کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو خط استوا کے آس پاس والا جو علاقہ ہے یہ گرم سیر خطہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہاں کا جو آب و ہوا ہے کیسی ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹھنڈے مہینے میں بھی درج حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تپتی گرمی کے موسم میں درج حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی سردی کے دنوں میں بھی یہاں پر درج حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں تو یہ درج حرارت 40 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے۔ دن رات سارے سال تقریباً برابر وقفے کے ہوتے ہیں، یعنی دن اور رات 24 گھنٹے ہیں تو دن بھی 12 گھنٹے اور رات بھی 12 گھنٹے کی، یعنی تقریباً دن اور رات کا جو وقفہ ہے برابر ہوتا ہے۔ ان خطوں میں بہت بارش ہوتی ہے، ان خطوں میں بہت بارش ہوتی ہے۔ ان خطوں کی ایک خصوصیت بارانی جنگل ہے، چونکہ یہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر بارانی جنگل پائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ، اس خطے کے بارانی جنگل ہندوستان میں آسام اور مغربی گھاٹوں، شمال مشرقی ایشیا، وسط امریکہ اور وسطی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ جو بارانی جنگل ہندوستان میں کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ آسام اور مغربی گھاٹ، اور اس کے علاوہ شمال مشرقی ایشیا، وسطی امریکہ اور وسطی افریقہ میں بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ لگاتار گرمی اور بارش کی وجہ سے یہ خطہ بڑے پیمانے پر پیڑ پودوں اور جانوروں کے لیے سازگار ہے۔ تو یہاں پر گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ خطہ کیا ہے؟ پیڑ پودوں اور جانوروں کے لیے بہت سازگار، بہت موزوں ہوتا ہے۔ تو بارانی جنگلوں کے جانور، تو بارانی جنگلوں میں یہ تمام جانور پائے جاتے ہیں، جس میں سرخ آنکھوں والا مینڈک ہے، گوریلا ہے، ٹوکن، اور اسی طرح سے افریقن ایلیفینٹ، افریقہ کا ہاتھی، لیپارڈ ہے، اور اسی طرح سے بندر، بہت سارے جانور ہیں، شیر ہے، ڈولفن ہے، ایناکونڈا ہے۔ تو یہ تمام جانور کیا ہیں؟ بارانی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ گرم اور مرطوب آب و ہوا میں جانوروں کے توافق، تو گرم اور جو مرطوب آب و ہوا میں جانور زندہ رہنے کے لیے کس طرح سے توافق کرتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو بارانی جنگلوں کی آب و ہوا کئی طرح کے جانوروں کے لیے مفید اور موزوں ہے۔ جو بارانی جنگل ہوتے ہیں، جو رین فارسٹ ہیں،
تو وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے کئی طرح کے جانوروں کے لیے فائدہ مند اور موزوں ہوتی ہے. بہت سارے جانوروں کے لیے یہ آب و ہوا اچھی ہوتی ہے. بارانی جنگلوں میں جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے رہنے اور کھانے کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے. اب یہ بارانی جنگلوں کی جو آب و ہوا ہے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہے، اچھی ہے، تو وہاں اس طرح وہاں پر جانوروں کی جو تعداد ہے زیادہ ہے. اب جانوروں کی تعداد زیادہ رہنے کی وجہ سے وہاں پر کھانے کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے. جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانے کے لیے بھی وہاں پر زبردست مقابلہ ہوتا ہے. بہت سے جانور پیڑوں پر رہنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں. چند جانور صرف پیڑ پر رہتے ہیں، پیڑ پر رہنے کے لیے وہ ایڈاپٹیشنز کر لیتے ہیں. ان میں ایک جانور کون سا ہے؟ سرخ آنکھوں والا مینڈک اپنے قدموں پر چپچپے پیڈ، سٹیکی پیڈز بنا لیتا ہے جو ان کو پیڑوں پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں. تو سرخ آنکھوں والا جو مینڈک ہے ان کے جو قدم ہوتے ہیں ان میں کیسے پیڈ ہوتے ہیں؟ چپچپے سٹیکی پیڈز ہوتے ہیں جو ان کو پیڑوں پر آسانی سے چڑھنے میں، گرپ بنانے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ سرخ آنکھوں والا مینڈک. نیکسٹ، پیڑوں پر بندروں کی رہائش میں مدد دینے کے لیے ان کی ایک لمبی دم ہوتی ہے جو شاخوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے. اب بندروں کو پیڑوں پر رہنے کے لیے ان کی جو لمبی دم ہوتی ہے ان کی مدد کرتی ہے. یہ پیڑوں کی شاخوں کو پکڑنے کے لیے ان کی لمبی دم بندروں کو مدد کرتی ہے. نیکسٹ، ساتھ ہی ان کے ہاتھ اور پیروں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے جس سے یہ شاخوں کو آسانی سے پکڑے رہتے ہیں. ایک تو ان کی لمبی دم ان کو پیڑوں کی شاخوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے. دوسرا، ان کے جو ہاتھ اور پیروں کی جو بناوٹ ہوتی ہے یہ جو درخت کی شاخوں کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، گرپ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کے ہاتھوں اور پیروں کی بناوٹ ہوتی ہے کہ وہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں شاخوں کو آسانی سے پکڑ سکیں. نیکسٹ جو چیز ہے، چونکہ غذا کے لیے کافی مقابلہ ہوتا ہے اس لیے کچھ جانور اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں جو ان کی پکڑ سے دور ہوتی ہے. یہاں پر کھانے کا جو کمپٹیشن زیادہ رہتا ہے تو جانوروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے جو غذا حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن مقابلہ ہوتا ہے تو یہاں پر اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے جانور توافق کر لیتے ہیں جو ان کی پکڑ سے، ان کی پہنچ سے دور ہوتی ہے. اب اس کی جو ایک اہم مثال ہے ٹوکن پرندے کی ہے جس کی ایک لمبی اور بڑی چونچ ہوتی ہے. یہ چونچ آپ دیکھو پہلا یہاں پر یہ ٹوکن پرندہ ہے، اس کی ایک لمبی اور بڑی چونچ ہوتی ہے. یہ چونچ ٹوکن کی پھل والی شاخوں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے. تو یہ پھل والی شاخوں تک پہنچنے میں اس کی جو بڑی اور لمبی دم اس کی مدد کرتی ہے، جو بصورت دیگر اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ اس کا وزن نہیں سنبھال سکتی. حالانکہ یہ پرندے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اس چونچ کا وزن یہ سنبھال نہیں سکتے، مگر پھر بھی ان کی یہ لمبی چونچ ان کو پہنچ سے جو دور غذا ہے اس کو حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے. گرم سیر خطے کے بہت سے جانور زبردست قوت سماعت، تیز نظر، موٹی اور ایسے رنگ کی جلد ہوتی ہے جو آس پاس کے ماحول میں ہم آہنگ ہو کر دشمن سے بچنے میں مدد کرتی ہے. تو گرم سیر خطے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کے اندر زبردست قوت سماعت، سننے کی بہت زیادہ اچھی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی جلد موٹی اور ان کا جو رنگ ہوتا ہے آس پاس کے ماحول سے مطابقت، ہم آہنگ پیدا کرتے ہیں تاکہ دشمن سے یہ اپنے آپ کو بچا سکیں. اس کی جو مثال ہے بڑی بلیاں جیسے شیر اور چیتا کی جلد موٹی اور قوت سماعت زبردست ہوتی ہے. بڑی بلیاں یعنی شیر اور چیتا، ان کی جلد موٹی ہوتی ہے اور ان کی جو سننے کی جو صلاحیت ہے، سماعت کی قوت بہت ہی زبردست ہوتی ہے جو ان کو شکار تک پہنچنے میں بھی مدد کرتی ہے. اب نیکسٹ
جو اور ایک جانور ہے گرم سر خطوں میں پایا جانے والا جو عجیب و غریب جانور ہے، تو اس کا نام ہے لائن ٹیلڈ لنگور، دا لائن ٹیلڈ میکاک، جس کو داڑھی والا ایپ، بیئرڈ ایپ بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی گھاٹوں کے بارانی جنگلوں میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے اہم خوبی اس کے چاندی کی طرح سفید گردن کے بال ہیں جو سر کے آس پاس گردن سے نیچے تھوڑی تک پھیلے رہتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے بڑی خوبی اس کی چاندی کی طرح نظر آنے والے سفید بال جو سر کے آس پاس گردن سے لے کر نیچے تھوڑی تک یہ پھیلے ہوتے ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ جو جانور ہے یہ اوپر چڑھنے والا جانور ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پیڑوں پر گزارتا ہے۔ یہ پیڑوں پر رہنے والا جانور ہے، یہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پیڑوں پر ہی گزارتا ہے۔ یہ خاص طور سے پھل کھاتا ہے، یہ بیج، چھوٹے پتے، تنا، پھول اور کلیوں کو بھی کھاتا ہے، یعنی پیڑ پر جو بھی چیزیں ملتی ہیں یہ کھاتا ہے۔ پھل کھاتا ہے، بیج کھاتا ہے، چھوٹے پتے، تنا، پھول اور کلیوں کو بھی کھاتا ہے۔ یہ پیڑ کی چھال کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو بھی تلاش کرتا ہے، تو پیڑ کی جو چھال ہوتی ہے اس کے نیچے پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی یہ کھاتا ہے۔ کیونکہ اسے ضرورت بھر کھانا پیڑوں پر دستیاب ہو جاتا ہے، اس لیے مشکل سے ہی نیچے آتا ہے، یعنی اس کی جو تمام غذا اس کو پیڑوں پر ہی مل رہی ہے تو یہ کبھی کبھار ہی نیچے آتا ہے، ورنہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پیڑوں پر ہی گزارتا ہے۔ اب نیکسٹ جو اور ایک جانور ہے گرم سیر بارانی علاقوں میں پایا جانے والا، جیسا کہ اب تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہاتھی۔ ہاتھی ہندوستانی گرم سیر بارانی جنگلوں کا ایک اور مشہور جانور ہے۔ اس نے بہت سے نرالے طریقوں سے بارانی جنگلوں کے حالات سے توافق کر لیا ہے۔ اس کی سونڈ کو دیکھیے، اس کو یہ بطور ناک استعمال کرتا ہے، سونڈ کو یہ بطور ناک استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں سونگھنے کی زبردست قوت ہوتی ہے۔ سونڈ کو یہ اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، ایک تو یہ ناک کی طرح اس کو استعمال کرتا ہے، دوسرا اپنے ہاتھ کی جیسے بھی، یعنی اس سونڈ سے غذا کو منہ میں داخل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لمبے باہر نکلے ہوئے دانت اصل دانتوں کے بدلے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ پیڑوں کی چھال کو چیر سکتے ہیں جس کو ہاتھی کھانا پسند کرتے ہیں۔ جو باہر نکلے ہوئے دانت ہیں یہ پیڑوں کی چھال کو الگ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، وہ پیڑوں کی چھال کو ہاتھی کھانا پسند کرتے ہیں، تو یہ جو دانت ہیں پیڑ سے چھال کو الگ کرنے میں ہاتھی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے غذا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی کو ہاتھی زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے کان بہت ہلکی آواز کو سننے میں اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے کان ہیں چھوٹی سی چھوٹی آواز کو سننے میں ہاتھی کی مدد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی بارانی جنگلوں کی گرم اور تر ہوا میں اسے ٹھنڈا رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تو یہ کان ایک تو اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز، چھوٹی سی چھوٹی آواز سننے میں مدد کرتے ہیں، اور جو بارانی جنگلوں کی گرم اور تر یعنی ہاٹ اینڈ ویٹ جو آب ہوا ہوتی ہے اس میں یہ کان اس کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جو سبق کا دوسرا پارٹ تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ جو 7واں سبق تھا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں، اپنی سہیلیوں میں، 7ویں جماعت کے طلباء اور طالبات میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ ہمارے ان ویڈیوز سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔